اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیٹن افکسز اینڈ روٹس کے متعلق، یعنی الفاظ کے کچھ ایسے حصے جو کہ لاطینی زبان سے لیے گئے ہیں اور ان کا استعمال انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر الفاظ کے شروع یا آخر میں لگنے والا کوئی حصہ ہو جو کہ لیٹن زبان سے لیا گیا ہو، اس کو لیٹن افکس کہیں گے۔ یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، اگر شروع میں لگتا ہے کوئی حصہ تو اس کو پریفکس کہا جاتا ہے، جبکہ بعد میں اگر کسی لفظ کے کوئی آخر میں کوئی حصہ لگتا ہے، کچھ لیٹرز لگتے ہیں، ان کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو سفکس کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر لفظ کا جو مین حصہ ہوتا ہے، جس کو مین ورڈ یا روٹ ورڈ کہتے ہیں یا بیس ورڈ بھی کہا جاتا ہے، اگر وہ لیٹن زبان سے لیا گیا ہو تو اس کو پھر ہم کہیں گے لیٹن روٹ۔ تو یہاں پر اس ٹیبل کی مدد سے ہم کچھ ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا کالم ہے، اس میں دیے گئے ہیں کچھ لیٹن پریفکسز، ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے۔ جیسے سب سے پہلا ہے کو، اس کا مطلب بتایا گیا ہے اگلے کالم میں، بیسک میننگ ہے اس کا ٹوگیدر۔ جیسے کہ اگزامپل کچھ ورڈز دیکھتے ہیں ہمیں، کو اوتھر یعنی ایک سے زیادہ لوگ جب مل کے کسی کتاب کو لکھتے ہیں تو ان کو کو اوتھرز کہتے ہیں، یعنی انہوں نے مل کر وہ کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح سے کو ایڈٹ، کو چیئر۔ تو اسی طرح سے کو ایڈٹ کا مطلب جو مل کے کسی چیز کو ایڈٹ کرتے ہیں، یعنی کسی لکھی ہوئی چیز کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں۔ کو چیئر یعنی کوئی شخص اگر کسی میٹنگ کو مثال کے طور پر چیئر کر رہا ہے، یعنی وہ اس میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اس کو آگے لے کر چل رہا ہے، تو اسی طرح سے اگر اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی مدد کر رہا ہو تو اس کو کو چیئر کرنا کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ڈی ای، اس کا مطلب بنتا ہے، ڈی کا مطلب اوے یا آف، جیسے ڈی ایکٹیویٹ یعنی کسی چیز کو بند کر دینا، روک دینا۔ ڈی بون یعنی اس کو ہڈی، جیسے گوشت کو اگر ڈی بون کرتے ہیں تو ہڈی علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈی فراسٹ یعنی جمی ہوئی چیز کو دوبارہ پگھلانا۔ پھر ہے یہ ڈی آئی ایس، اس کا اگر اضافہ کیا جاتا ہے کسی لفظ کے شروع میں، اس کا مطلب بنتا ہے ناٹ یا ناٹ اینی۔ مثال کے طور پہ ڈس بلیف یعنی یقین نہ آنے والی بات۔ اسی طرح سے ڈس کمفرٹ یعنی جس میں کمفرٹ نہ ہو، تو یہ ناٹ یا نہ ہونے کے معنی اس میں سے نکلتے ہیں۔ ڈس بلیف کا ایک مطلب یقین نہ ہونا بھی بنتا ہے، تو یہاں بھی نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، جو کہ ڈس کی وجہ سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے آئی این ٹی ای آر، انٹر کا جو پریفکس ہے، اگر اس کو لگا دیا جائے کسی لفظ کے شروع میں تو مطلب کس طرف اشارہ کرے گا؟ بٹوین یا امنگ، یعنی درمیان میں یا ان میں سے۔ جیسے کہ انٹرنیشنز یعنی بہت ساری جو نیشنز ہیں، قومیں ہیں، ان کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح انٹرفیتھ، مختلف قسم کے جو مذاہب ہیں، اگر ان کے درمیان مثال کے طور پر اگر کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اس کو کہیں گے انٹرفیتھ ڈائلاگ۔ اسی طرح انٹرجیکٹ، جیسے سرنج وغیرہ کے ذریعے کوئی دوا وغیرہ انٹرجیکٹ کی جاتی ہے، جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ اب اگلا جو ہے این او این، نان، اس کا مطلب بنتا ہے ناٹ۔ تو اس کا اضافہ اگر کسی لفظ سے پہلے کریں تو مطلب جو ہے وہ نہ ہونے کی طرف اشارہ ہوگا۔ جیسے کہ اسینشل کے شروع میں نان لگا دیا تو بن گیا نان اسینشل۔ اسینشل کا مطلب ہوتا ہے بہت ضروری، نان اسینشل جو کہ ضروری نہ ہو۔ اسی طرح سے نان میٹیلک جو کہ میٹیلک نہ ہو۔ نان وائلنس جس میں وائلنس نہ ہو، یعنی کوئی خون خرابہ وغیرہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس طرح سے اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، پی او ایس ٹی، پوسٹ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر یا بعد میں۔ جیسے پوسٹ ڈیٹ یعنی بعد کی تاریخ، پوسٹ وار یعنی جنگ کے بعد کا جو دور ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی آفٹر کا مطلب بنتا ہے۔ اسی طرح پی آر ای، پری، یہ جو سفکس ہے یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں لگانے والا جو حصہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی لفظ کے شروع میں لگتا ہے، جیسے ایگزسٹ سے پہلے پری لگا دیا جائے تو پری ایگزسٹ، یعنی اس کا اشارہ بیفور یا پہلے کی طرف ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کے متعلق کہیں کہ یہ وہ فلاں دوسری چیز کے مقابلے میں یہ پری ایگزسٹ کرتی تھی، اس کا مطلب ہے یہ اس سے پہلے آئی تھی یا اس سے پہلے کی موجود تھی۔ پھر اسی طرح سے ہے پری میڈیٹیٹ، یعنی پہلے سے مراقبہ کرنا، یعنی جس طرح سے آپ ایک طرح کی یہ مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے، جب آپ آرام سے سکون سے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ گہری سوچ کوئی سوچتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، اس طرح سے اس کو پری میڈیٹیٹ کرنا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آر ای
یہ جو لیٹرز ہیں ان کا اضافہ کیا جائے تو ان کا یہ مطلب جو لفظ کا بنے گا وہ اشارہ کرے گا اگین یا بیک کی طرف، جیسے کہ ری ارینج یعنی اگین دوبارہ سے ارینج کرنا، ری ارینج دوبارہ سے ترتیب دینا، ری بلڈ دوبارہ سے کسی چیز کو بنانا، ریکال دوبارہ سے یاد کرنا کسی بات کو۔ اب ہے ایس یو بی سب، اس کا مطلب ہوتا ہے انڈر یعنی نیچے، جیسے کہ سب مرین، یہ آپ دوست کو کہتے ہیں جو کہ پانی کے نیچے بھی سفر کر سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس میں ٹریول کیا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے۔ پھر ہے سب وے، سب وے سے مراد ہے روڈ کے نیچے کوئی جو ٹنل بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی انڈر کی طرف یعنی اشارہ کرتا ہے اس کا مطلب۔ اسی طرح سے سب سوئل یعنی سوئل کے نیچے، مٹی کے نیچے، تو یہاں بھی سب کی وجہ سے یہ جو شروع میں پریفکس استعمال ہوا ہے اس کی وجہ سے انڈر کا مطلب بن رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے لیٹرز ٹی آر اے این ایس، ٹرانس، اس کا مطلب ہوتا ہے اکراس یعنی ایک طرف سے دوسری طرف، یا تھرو بیچ میں سے جو چیز کوئی گزر جاتی ہے، جیسے کہ ٹرانس اٹلانٹک، اس سے مراد ہے اٹلانٹک اوشن کو پار کرنا، جیسے کہ کچھ پرندے ہیں جو کہ اٹلانٹک اوشن کی ایک طرف سے اڑ کر دوسری طرف کو جاتے ہیں، ایک طرح سے ہجرت کرتے ہیں، ان کو ٹرانس اٹلانٹک برڈز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے لفظ ٹرانسپورٹیشن، یعنی ایک جگہ سے جو دوسری جگہ سفر کرنے کا جو نظام ہے اسے ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، جسے آمد و رفت کہتے ہیں اردو میں۔ اس کا بھی اشارہ ہے ان دونوں الفاظ کو جو ہے اکراس یا ایک طرف سے دوسری طرف کو ٹریول کرنے کا بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کے اندر جو شروع میں پریفکس لگا ہے ٹرانس، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ اب کچھ اور روٹس دیکھتے ہیں، جیسے کہ اے بی ایپ، اس کو پریفکس کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب بنتا ہے ٹو موو اوے، کسی چیز سے اس دور چلے جانا، یا جیسے کہ ایبسٹریکٹ ہے، کسی چیز میں سے دوسری چیز کو جب ہم مائنس کر دیتے ہیں اس کو ایبسٹریکٹ کرنا کہتے ہیں۔ ایبسٹین، کسی کام کو کرنے سے رک جانا۔ اورژن، اوورٹ کرنا کہتے ہیں جب آپ راستہ موڑ لیتے، چینج کر دیتے ہیں، جس سمت آپ جا رہے ہوتے ہیں اس سے ایک دم آپ دوسری طرف کو مڑ جاتے ہیں، اس کو اوورٹ کرنا کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹو موو اوے یعنی دوسری طرف کو چلے جانا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ یہاں اے بی ایب یا پھر اے وی ایو کا اگر استعمال آئے تو اس طرح سے مطلب نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اے سی ای آر، ایکر، یا پھر اے سی آر آئی، ایکری، اس کا مطلب بنتا ہے بٹر یعنی کڑوا، جیسے ایکریڈ، ایکریمنی۔ ایکریڈ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو ناپسند آئے یعنی پسند نہ آئے، اور اس طرح سے ایکریمنی جب آپ کو برا محسوس ہو۔ ایگزیسربیٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ یا پرابلم خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو اس سب کا اشارہ بٹر یا کڑوے پن کی طرف ہے۔ اسی طرح سے اے یو ڈی آئی، آڈی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیئر یعنی سننے سے تعلق رکھنے والی چیز، جیسے آڈیبل جو سنائی دے، آڈینس جو سن رہے ہوتے ہیں لوگ کہیں بیٹھے ہوئے کسی پروگرام کو۔ اسی طرح سے آڈیٹوریم، وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں کسی پروگرام کو دیکھنے یا سننے کے لیے۔ بی ای این ای، بینی یعنی گڈ، جیسے بینیفٹ فائدہ، بینائن یعنی جو کہ بہت ہی معصوم بے ضرر کوئی چیز ہو جو نقصان نہ دیتی ہو، بینیفیکٹر جو کوئی ایسی چیز یا ایسا شخص جو کہ فائدہ پہنچائے کسی دوسرے کو۔ پھر بی آر ای، بریو یعنی شارٹ، جیسے ایبریویٹ یعنی چھوٹا کر کے کسی چیز کو لکھنا، بریف چھوٹا۔ اب ہم ایک ایک کر کے مختلف روٹس جو ہیں ان کو، یا جو ایفکس یا سفکس کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر لیٹن سے لیے گئے کچھ الفاظ کے حصے، ان کو اور ان کے مطلب کو پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ایگزامپلس کو پڑھیں گے، ان کے میننگس کو ڈسکس نہیں کریں گے تاکہ اس ویڈیو میں ہم یہ تمام لسٹ مکمل کر لیں۔ سی آئی آر سی، سرک یعنی راؤنڈ، جیسے سرکس یا سرکولیٹ۔ ڈی آئی سی ٹی، ڈکٹ یعنی سے یعنی ڈکٹیٹ، ایڈکٹ یا ڈکشنری۔ اسی طرح سے ڈی یو سی، ڈک یعنی لیڈ یا میک، جیسے ڈیڈیوس، پروڈیوس، ایجوکیٹ۔ ایف یو این ڈی، فنڈ یعنی باٹم یا نیچے، یا جیسے کہ ہے فاؤنڈر، فاؤنڈیشن، فنڈنگ۔ جی ای این، جین، ٹو برتھ یعنی جیسے جین یعنی اس کا تعلق پیدائش سے ہے، جیسے کہ جین، جنریٹ یا جنرس۔ پھر ہے ہیب، ایچ اے بی، ہیب، ٹو ہیو یعنی کسی چیز کا ہونا، جیسے کہ ابیلٹی، ایگزبٹ، انہبٹ۔ جے یو آر، جور، اس کا تعلق لا سے ہے، قانون سے، جیسے جیوری، جسٹس، جسٹیفائی۔ پھر ایل ای وی، لیو، ٹو لفٹ یعنی اوپر اٹھانا، جیسے لیویٹیٹ، ایلیویٹ یا لیوریج۔
لیوریج، اور پھر اس کے بعد اب یہ اگلا گروپ ہے LOG لاگ یا LOGUE لاگ. تھاٹ اس کا مطلب بنتا ہے تھاٹ یا خیال، جیسے لاجک، اپولوجائز، انالوجی. LUC لک یا LUM لم، یہ اس کا مطلب لائٹ کی طرف یعنی لائٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے لیوسڈ، illuminate یا translucent. MANU مینیو، ہینڈ یعنی مینول، مینیکیور یا مینیپولیٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. MIS مس یا MIT مٹ یعنی سینڈ، بھیجنا، جیسے مسائل، ٹرانسمٹ، پرمٹ. پھر اومنی اس کا مطلب آل، اومنیورس، اومنیپوٹنٹ، اومنیسنٹ. پھر PAC پیک یعنی مطلب پیس بنتا ہے، جیسے پیسیفائی، پیسیفک، پیسیفسٹ. PORT پورٹ یعنی کیری کرنا، جیسے ایکسپورٹ، امپورٹ یا امپورٹنٹ. کیری مطلب چیز کو کسی کو لے کر جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا پہنچانا. چلیے اب مل کر ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں پریفکسز اور سفکسز سے متعلق. جیسے یہاں لکھا ہے فوٹو، اب ہم نے اس کا مطلب یہاں لکھنا ہے. فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ. اسی طرح سے اس کے بعد ہے گراف کا مطلب ہوتا ہے رائٹ. تو اب ان دونوں کو اگر ملا دیں فوٹو اور گراف تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ نیو ورڈ یہاں لکھیں گے فوٹوگراف بن جائے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے پکچر یا تصویر. اب ٹریکٹ اور سب کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ ٹریک کا مطلب اوے، جبکہ سب کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن. جبکہ ان دونوں کو ملانے سے جو لفظ بنتا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سبٹریکٹ کرنا یعنی نکالنا یا کم کر دینا، جس کے لیے ٹیک اوے کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اب ٹیئر کا مطلب ہے ارتھ، جبکہ یا زمین، سوئل بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایس کا مطلب ہوتا ہے ہائی، اور ان دونوں کو ملانے سے جو لفظ بنتا ہے ٹیرس. یہ گھر کے اندر وہ اونچا حصہ ہوتا ہے جو کہ دوسری منزل پر تقریباً بنا ہوتا ہے یا اس سے اوپر کی کسی منزل پر، کہ جس کے سامنے کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ سائڈوں پہ دیوار ہوتی ہے، اور اکثر یہ اوپر سے یا سامنے سے یہ کھلا ہوتا ہے یہ حصہ. پھر اور کنڈکٹ کو ملائیں، یہ بن جائے گا کنڈکٹر. جیسے کہ بس کنڈکٹر ہوتا ہے جو لوگ سواریوں وغیرہ سے ٹکٹ وغیرہ کلیکٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح سے بائی لنگول، بائی اور لنگول مل کر بنتا ہے بائی لنگول. کوئی ایسا شخص جس کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہوں، یا معاف کیجیے گا 2 زبانیں آتی ہوں، اس کو بائی لنگول کہیں گے. اسی طرح سے انڈر اور گراؤنڈ کو ملا کر بنتا ہے انڈر گراؤنڈ یعنی زمین کے نیچے. اب مل کر ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں پریفکس اور سفکس سے ریلیٹڈ. یہاں پر ہمیں کچھ ورڈ بینک دیا گیا ہے. اس پہلے باکس کے اندر ہمارے پاس کچھ پریفکسز ہیں، جیسے ڈس، ایم، مس، ایل، این، ری اور ان. پھر جو اگلا بینک ہے سفکسز کا ہے، یعنی ہمیں کچھ ورڈز کا گروپ یہاں پر دیا گیا ہے. کچھ لیٹرز ہیں جو کہ الفاظ کے آخر میں لگائے جائیں گے، اس لیے ان کو سفکس کہتے ہیں. یہ ہے ایبل، ANC، اینس، آئن، مینٹ، ارل، فل، لی یا صرف وائی اگر ہم لگا دیں تو اس قسم کے سفکس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. ان کے یہ جو روٹ ورڈز ہیں جن سے پہلے یا بعد میں یہ پریفکس یا سفکس لگائے جا سکتے ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے مکمل کرنا ہے. جیسے پلیس سے پہلے کیا لگایا جا سکتا ہے؟ یہاں ہم ڈس پلیس بھی لگا سکتے ہیں، DIS، ڈس پلیس ہو جائے گا. اس کے بعد مس پلیس بھی لگایا جا سکتا ہے، ڈس کی جگہ مس پلیس بھی لکھ سکتے تھے ہم. یا پھر یہاں پر ہم اگر ڈس نہ لگائیں اور اس کے بعد صرف MENT سفکس کا اضافہ کرتے ہیں، پلیسمنٹ، تو یہ بن جائے گا پلیسمنٹ. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنے کی جگہ، کسی چیز کو جہاں وہ رکھی ہوتی ہے اس کی پلیسمنٹ کہاں ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف الفاظ ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح لا، یہ اگلا روٹ ہے، اس کے شروع میں کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے شروع اور بعد دونوں طرف اگر اضافہ کیا جائے، جیسے شروع میں ان اور اس کے بعد فل لگا دیں تو یہ بن جائے گا ان لافل، یعنی جو کہ قانون کے خلاف ہو. اسی طرح لیگل کے شروع میں ایل لگا دیں تو یہ الیگل بن جائے گا. اسی طرح سے مچور سے پہلے آئی ایم کا اضافہ کر دیں، یہ امچور بن جاتا ہے، یعنی جو مچور نہ ہو. تو اسی طرح سے آپ بھی اس پورے چارٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے یہاں سے آپ چوائسز چن کر مختلف الفاظ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ٹیکن سے پہلے مس لگا دیا تو مسٹیکن بن گیا. اسی طرح سے باقی کے الفاظ کے شروع یا بعد میں آپ اسی طرح سے یا دونوں طرف اس طرح سے پریفکس اور سفکس کا اضافہ کر کے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں ہے اسائنمنٹ، پھر ہیلدی، اکاؤنٹیبل، ریلیو، ری انفورس، ری ارینجمنٹ، ڈیولپمنٹ، ٹیسٹفل،
infinite, action, helpful, renown, disappearance, avoidable. معاف کیجیے گا یہ لفظ ہے انفینٹ، یعنی کوئی کبھی نہ ختم ہونے والی کوئی چیز یا سلسلہ، اس کے متعلق کہتے ہیں انفینٹ. تو اس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو گئی ہے.